بالکل اوپر دیکھیے بڑا سا پتھر نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے غار ہے جس کو کہتے ہیں غار ثور۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف جب پورا مکہ تھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، پیارے آقا اسی غار پر گئے، اسی پہاڑ پر گئے۔ ابھی تو آپ اس زمانے میں آئے کہ پہاڑوں کو کاٹ کر کے چھوٹا کر دیا گیا، ورنہ تھا بہت بڑا پہاڑ، اونچائی میں نہیں، نیچے کی طرف چوڑائی میں 3.5 سے 4 ہزار فٹ اس کی بلندی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس پہاڑ کی طرف آئے، حضرت ابوبکر صدیق پیارے آقا کے ساتھ میں، حضرت ابوبکر پیارے آقا کے کبھی آگے کبھی پیچھے دائیں بائیں ہو رہے ہیں، رات کی تاریکی اندھیری رات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ابوبکر کیا ماجرا ہے، کبھی آگے کبھی پیچھے دائیں بائیں۔ حضرت ابوبکر نے کہا پیارے آقا رات کی تاریکی اندھیری رات ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن جب مجھے یہ ڈر اور خوف محسوس ہوتا ہے کہ سامنے سے کوئی دشمن یا تکلیف دینے والی چیز آ رہی ہے تو میں سامنے چلا جاتا ہوں۔ یاد رکھیے گا حاجی صاحب، ہجرت کے پورے سفر میں حضرت ابوبکر کو بہت خوف ہو رہا ہے، ڈر رہے ہیں، اپنی جان کی فکر نہیں، آقا کی فکر ہے۔ غار میں بھی ڈر رہے ہیں، جب مدینہ جا رہے ہیں اس وقت بھی ڈر رہے ہیں، جب سراقہ پیچھا کر رہا ہے اس وقت بھی ڈر رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا، خیر آقا حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ جب اس پہاڑ کے دامن میں پہنچے، مورخوں نے لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیر کیسا تھا، زخمی تھا، آقا کا پیر زخمی ہونے کی وجہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر سے نکلے، آقا کے چلنے کی کیفیت کچھ یوں، پنجوں کے بل آقا چلنے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ کیسے چل رہے ہیں؟ کیوں؟ مکے میں قیافہ شناس لوگ رہا کرتے تھے، قیافہ شناس کہتے ہیں جو قدموں کے نشانات کو دیکھ کر کے پتہ لگا لے یہاں سے کوئی گزرا ہے، کوئی گیا ہے۔ آقا پنجوں کے بل چل رہے ہیں کہ قدموں کے نشانات نہ پڑے۔ آقا جب اس اور مکے کی سرزمین پتھریلی سرزمین ہے، چلنا آسان نہیں ہے بھائی، آپ کے پیروں میں اچھی سی چپل ہے، آپ بڑی آسانی سے چل پھر رہے ہیں، آسانی کے ساتھ آ جا رہے ہیں۔ اس زمانے میں چپلیں آرام دہ نہیں تھی، یہ راستے نہیں تھے، پہاڑوں سے ہو کر کے گزرنا ہوتا، بس کوئی ایک راستہ ہوتا آنے جانے کا، ورنہ یہ پہاڑیاں اور بڑے بڑے پتھر ہوا کرتے۔ پنجوں کے بل چلنے کی وجہ سے آقا کے پیر زخمی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کو اپنے کندھے پر سوار کیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر کے سیدھا غار تک پہنچے۔ اشتد بہ الغار، تیزی کے ساتھ لے کر کے آقا کو غار تک پہنچے۔ جب غار کے سامنے پہنچے، آقا کو نیچے اتارے، کہنے لگے اللہ کے نبی یہ ویران سی جگہ ہے، یہاں کوئی رہتا نہیں ہے، آپ باہر ٹھہرے، میں اندر جاتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق اندر جاتے ہیں، صاف صفائی کرتے ہیں، سارے سوراخوں کو بند کرتے ہیں، ایک سوراخ چھوڑتے ہیں اس پر اپنا پیر رکھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، آقا کو اندر بلاتے ہیں، آقا اندر جاتے ہیں، اپنا سر حضرت ابوبکر کی گود پر رکھتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نیند لگ جاتی ہے، آقا سو رہے ہیں، حضرت ابوبکر جاگ رہے ہیں۔ یہ محبت ہے جو جگا رہی ہے، یہ وفاداری ہے، ورنہ ابوبکر بھی تو تھکے تھے بھائی۔ حضرت ابوبکر کا تھکنا زیادہ ہونا ہے، حضرت ابوبکر کا تھکنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں زیادہ سمجھ میں آتا ہے۔ کیوں بھائی؟ ہم سب کو معلوم ہے، ہم سب کا ایمان ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طاقت صحابہ کے مقابلے میں، لوگوں کے مقابلے میں دگنی ہے، زیادہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کیا ہے؟ 55 سال ہے، آقا کی عمر کیا ہے؟ 53 سال ہے۔ تو تھکنا زیادہ حضرت ابوبکر کو تھا، نیند حضرت ابوبکر کو لگنی تھی، لیکن آقا ساتھ میں، آقا آرام کر رہے ہیں، حضرت ابوبکر نگرانی کر رہے ہیں، کچھ ہوگا تو میں دیکھوں گا۔ اسی رات کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابوبکر کی ایک رات کی عبادت میری پوری زندگی کی عبادت سے بہتر ہے۔ کون سی رات؟ جو آقا کے ساتھ غار میں گزاری۔ خیر آقا سو رہے ہیں، حضرت ابوبکر آقا کے چہروں کو دیکھ رہے ہیں، اسی درمیان میں جس سوراخ پر ان کا پیر، ایک زہریلا جانور آتا ہے، جو بھی ذکر کر لیں، سانپ کا ذکر آتا ہے، ایک زہریلا جانور آتا ہے، حضرت ابوبکر کو کاٹتا ہے، کاٹنے کے باوجود بھی حضرت ابوبکر ہلے تک نہیں، پڑے رہے۔ جب زہر پورے بدن میں پھیل گیا، تکلیف ہونے لگی، حضرت ابوبکر کی آنکھوں سے گرم گرم آنسو نکلے، آقا کے چہرے پر گرے، آقا کی نیند کھلی، فرمایا ما یبکیک یا ابوبکر، ابوبکر کیوں رو رہے ہو؟ حضرت ابوبکر نے کیا پیرا آقا مجھے کسی چیز نے کاٹ لیا ہے۔ آقا نے اپنا لعاب دین تھوک مبارک لیا، اس زخم پر لگایا، اور وہ زخم کا جو درد تھا اس درد کا اثر ختم ہو گیا۔ یہ آقا کے تھوک مبارک کی برکت تھی، لعاب دہن کی برکت تھی۔ خیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر کی اسی محبت کو، وفاداری کو، قربانی کو دیکھ کر کے فرمایا کہ میں نے اس دنیا میں سب کے احسان کا بدلہ دے دیا، لیکن ابوبکر کا نہیں دے سکا۔ ان کا بدلہ کون دے گا؟ اللہ ان کو ان کا بدلہ دیں گے۔ خیر ہجرت سے پہلے جب پورا مکہ آقا کا دشمن تھا اور آقا کو قتل کرنے کی سازش ہو رہی تھی، ایسے موقع پر پیارا آقا اسی غار میں آئے ہیں۔ چڑھنا بہت مشکل ہے، کوئی جوان چڑھے جو ہل ٹریکنگ میں ماہر ہو، کم سے کم 1 گھنٹہ کم سے کم لگنا ہے، 1 یا 1.5 گھنٹہ۔ 40-45 سال کی عمر کا آدمی چڑھے 2.5 گھنٹے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے تو لگنے ہی لگنے ہیں۔